عزیز دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، رسول خدا کے غلاموں، اللہ رسول کے مہمانوں، رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر عطا فرمایا۔ اصل میں اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں بار بار موقع دیتا ہے۔ امت محمد وہ خوش قسمت امت ہے کہ جس کو ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے رحمت کے بہت بڑے دروازے کھلے ہوئے ملتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 نمازوں کا دورانیہ ہے، یعنی فجر سے ظہر، پھر ظہر سے عصر، پھر عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء اور پھر یوں فجر، تو فرمایا ایک نماز کے بعد سے لے کر دوسری نماز تک بیچ میں اگر میرے بندے سے کچھ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ میں سجدوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہوں۔ معافی کا لفظ منہ سے نہ بھی کہے نا، چھوٹے گناہ صغیرہ، وہ نمازوں کی وجہ سے، وضو کرنے کی وجہ سے کہ میرے گھر کی طرف ان کے قدم کھلے ہوئے ہیں، جاؤ کیا یاد رکھو گے، بولا بھی نہیں، بخشش کا تاج سر پہ رکھا۔ اسی طرح فرمایا جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعہ تک جو بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ میں ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک بغیر بخشش مانگے بندے کو بخش دیتا ہوں۔ تیسرا انعام میرا یہ ہے کہ ایک رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک تک خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال اللہ کی دہلیز پہ سر جھکایا تھا۔ صرف اللہ دیکھتا ہے نا، اور کون دیکھتا ہے؟ روزے کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں کو، بھائیوں کو ویسی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا سٹائل اور انداز اس طرح کا بناتے ہیں، پتہ لگے سارے محلے کا روزہ اس اکیلے ہی نے رکھا ہوا ہے، تو وہ اصل میں افطار پارٹیاں ان کا لینے کا موڈ ہوتا ہے کہ بھائی رحم کریں گے، کہیں گے بھی بھائی نو بڑا روزہ لگا ہے، بھائی اس کو بڑا روزہ لگا ہوا ہے تو اس کی افطار پارٹیاں، وہ اپنی افطار پارٹیاں بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا جائیں گے، تھکاوٹ کا اظہار کریں گے، اٹھتے ہوئے تھوڑی سی آواز نکالیں گے، فیس کو تھوڑا سا عجیب سا کریں گے، وہ بندہ پوچھے بھائی جان کیا ہوا، کہتا نہیں یار بس روزہ رکھا، سمجھا؟ تو وہ بھائی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری افطار پارٹیاں بنیں۔ تو اللہ کی بے نیازیاں دیکھو، فرمایا جس نے رمضان المبارک پچھلا رکھا اور اگلے رمضان کے لیے وہ اپنے رب کے سامنے جھک گیا اپنے اللہ کا حکم مان کے، تو فرمایا میں رب ہو کر فرماتا ہوں اس پچھلے رمضان سے لے کر اس موجودہ رمضان تک جتنے صغیرہ کیے بغیر بخشش مانگے سب معاف کر دی۔ جو بن مانگے اتنا مہربان۔ یہاں گھر میں روٹی مانگے سے بغیر روٹی نہیں ملتی، جب تک شور نہ مچائیں گو بھوک لگی ہے، او بھائی کھانا دے دو، بھوک لگی ہوئی ہے، او بھائی دھیان کرو۔ تو اللہ کی مہر دیکھو، اللہ کا اپنے بندے سے محبت کا تعلق کتنا گہرا ہے، کیا سمندر کی گہرائی اور کیا پہاڑ کی اونچائی، کتنا مہربان کہ بندہ منہ سے بھی نہیں کہہ رہا کہ اللہ مجھے بخش دے، فرمایا تو میرا بندہ ہے نا، پھر میرا ہونا کیا ہوا؟ شاہوں کے دربار پہ آئے اور انعام نہ پائے تو یہ شاہوں کی شان کے خلاف ہے۔ فرمایا جا تو نے ابھی غفران نہیں مانگی، بخشش مانگی نہیں، ہم نے بغیر کہے تجھے صغیرہ معاف کر دیے۔ اب دل میں ایک دوسرا وہم پیدا ہوا کہ یا اللہ جو بڑے گناہ ہوئے کبیرہ، اصل میں کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس میں حقوق العباد کی بڑی زیادہ حق تلفی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ قتل ناحق، کسی کو جان سے مار دینا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان پہ کیا بیتتی ہے کہ جس خاندان کا سربراہ چلا گیا، ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہے کہ جن کا بھائی چلا گیا، جن کا باپ چلا گیا، جن کا بیٹا چلا گیا، جن کا آخری چشم و چراغ اکیلا اکلوتا۔ افطاری سے پہلے گجرات کی سرزمین پر 6 مرڈر، 6 قتل اکٹھے ہوئے، نعوذ باللہ۔ رمضان المبارک میں شیطان بندھا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں نا کہ شیطان سے بڑا شیطان انسان کا نفس ہے، تو میں غلط نہیں کہتا۔ سارے گناہ شیطان کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں ان کا پوچھنے والا کون ہے؟ شیطان تو ویسے ہی بدنام ہے، ہاں بندوں کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لیکن میرے بھائیوں رمضان المبارک میں تو وہ بند ہے، تو پھر یہ کون کرا رہا ہے؟ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے پورے معاشرے میں درد دل رکھتے ہوئے، تنہائیوں میں رو کے آپ کی خدمت میں، اور یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، جب تک اللہ اور اس کے رسول کو فالو نہیں کرو گے، خدا رسول کے سامنے گردنیں نہیں جھکاؤ گے،
یہ کبھی قتل بند نہیں ہوں گے، یہ کبھی چوریاں بند نہیں ہوں گی، یہ لوگوں پر ظلم بند نہیں ہوگا، یہ اسی وقت بند ہوگا جب تمہیں پتا چلے گا کہ مجھ سے اوپر عدالت موجود ہے۔ وہ پنجابی میں ایک مثال ہے، ویسے مثال بری ہے، دینی نہیں چاہیے لیکن کرنی چاہیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ویسے اللہ معاف کرے استغفر اللہ، یہ کفریہ مثال ہے، کہنی نہیں چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ لوگوں کو مثال دیتے ہیں پنجابی میں، کہتے ہیں دس کو سن نیڑے کہ رب نیڑے۔ بندے ڈانگ تو ڈردے نہیں، میرا زندگی دا تجربہ ہے۔ سوٹے تو ڈردے نہیں، میرا زندگی دا تجربہ ہے۔ میرا زندگی دا تجربہ ہے، گولی تو ڈردے نہیں، گالی تو ڈردے نہیں، جتھے خاموشی ہوئے پوچھنا نہ کوئی نہ ہوئے، بندے دا جو دل کردا بندہ کردا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یار یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ کی مہر کو۔ پھر جب بندہ چیلنج کرتا ہے تو سن کے ذرا، جب بندہ چیلنج کرتا ہے کتنی دیر چیلنج کرے گا، کتنی دیر چیلنج کرے گا؟ یہ چیلنج جب چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے، بندے کا سفر آخر ایک دن کہیں نہ کہیں تو ختم ہوتا ہے نا۔ اور وہ سفر کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب موت آئی، موت کے وقت ہر حساب اللہ چکاتا ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر حشر کے میدان میں اولین و آخرین کے مجمع کے بیچ میں جب اللہ انصاف کرے گا تو میرے بھائیو بہت خطرناک وہ وقت ہوگا۔ وہاں تو نہ کوئی وکیل ہے، وہی وکیل ہے، وہی جج ہے، فیصلے اسی نے کرنے ہیں۔ بھلا اس سے کیسے لڑو گے کہ جس کے سامنے سب کچھ کیا ہے؟ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں درد دل سے، آپ سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے بندو، یہ کوئی خطیبانہ الفاظ نہیں ہے، میں کیا بول رہا ہوں سنیے گا۔ اس سے کہاں بھاگو گے جس کے سامنے ہر جرم کیا ہے؟ کہاں بھاگو گے؟ اسے کیا دھوکہ دو گے؟ اللہ کو کیا لالچ دو گے؟ خدا کو کیا کس چیز سے ڈراؤ گے؟ کیا دھونس دو گے اپنے رب کو؟ اپنے اللہ کو کیا پیش کرو گے؟ تو اس نے اس دنیا میں قوانین بنائے ہیں، اسی لیے فرماتا ہے کہ بندے کے حق نہ مارو، قتل ناحق خطرناک ترین گناہ ہے۔ مثال دی میں نے ایک، دوسرا نعوذ باللہ استغفر اللہ بدکاری، بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بندے کے نصیب میں بدکاری بدترین گناہ ہے۔ اللہ کسی بھائی کو اس گناہ کا منہ نہ دکھائے، اور اگر اللہ معاف کرے کہ نعوذ باللہ انسان اس کا ارتکاب کر چکا ہے تو آج اللہ کی مہر کا، اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج سر جھکا اور صدق دل سے۔ اب بات یہاں آئی، توبہ کر۔ اے اللہ صغیرہ تو بغیر پوچھے معاف کر دیتا ہے نا، تو بڑے بڑے یہ گناہ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا سچی توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے میری دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جا، میں معاف نہ کروں تو مجھے رب محمد کون کہے گا؟ کبیرہ گناہ بھی توبہ کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں۔ عاجزی کرنی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے یا اللہ یہ میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کرتا، مجھے معاف کر دے، میں تیری دہلیز پہ کھڑا ہوں، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ رونا پڑتا ہے اللہ کے حضور، سجدے میں، دعاؤں میں خدا سے معافی مانگنی پڑتی ہے، تب جا کے بندے کو معافی تلافی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بغیر معافی کے میں چلا گیا پتہ نہیں میرا حساب ہو جائے گا، یہ کوئی نہیں ہونا۔ منہ سے کہنا پڑے گا، منہ سے کہنا پڑے گا، اے اللہ میں تیری دہلیز پہ تیرا بندہ، یا اللہ غلطی کر گیا، تجھ سے بھاگ نہیں سکتا، چھپ میں نہیں سکتا، تیرے سوا مجھے بخشنے والا بھی کوئی نہیں۔ مہربان مولا، سونے رب، تیرا گناہ گار تیری بارگاہ میں آیا ہے، تیرا ہی مجرم ہے اور تجھ پہ ہی نظر ہے۔ تیرے سامنے ہر گناہ کا اقرار کر کے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ صدق دل سے معافی مانگتا رہے، اللہ کے حضور روتا رہے، تڑپتا رہے، اور استغفار کے مختلف قسم کے کلمات ہیں وہ ادا کرتا رہے۔ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ یہ پڑھ لینا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمہ پڑھ لے۔ یار گانے بھی تو یاد رکھے ہوئے ہیں نا، اور بھائی جان گالیاں بھی تو یاد رکھی ہوئی ہیں نا۔ معذرت سے بھائیاں بچے آپ میرے، میں محبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنی چیزیں جو ہماری میموری میں موجود ہے نا، نہیں موجود تو استغفار موجود نہیں موجود تو اپنے لیے بخشش کی طلب موجود نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی استغفار کرتے؟ امام المعصومین، جس کے وجود پہ ساری امت کا گناہ ہوگا، اس اعتبار سے کہ حضور شافع ہوں گے، نعوذ باللہ، وہ معنی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کے دامن پر، مطلب ہے امت کے گناہ
اگر سرکار دو عالم یہ بوجھ نہ اٹھائیں گے کہ یہ بوجھ اللہ کی قسم ہے نہیں اٹھنے والا. وہ جانے معصوم، وہ جانے معصوم، وہ جانے معصوم، جانے رحمت. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہم نے کبھی پلک جھپکی ہی نہیں یہاں تک کہ اپنی اللہ سے معافی نہ مانگ رہے ہوں. کوئی سوچ سکتا ہے یہاں؟ کوئی سوچ سکتا ہے یہاں؟ اس دنیا میں لوگ 2 تسبیح پڑھ کے تو ان کے ماتھے پہ غرور کا تمغہ لگ رہا ہوتا ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب آج صاحب سارے محلے کو بتائیں گے کہ میں نے 2 تسبیحیں پڑھی ہیں. اور ایک وقت تو نبیوں میں سرور اور سرور انبیاء اور سردار انبیاء. اللہ اکبر. فرمایا ہم نے کبھی آنکھ جھپکی ہی نہیں کہ جب اللہ سے معافی نہ مانگی ہو. ذرا سوچو. یا نہیں ایک اور بات فرمائی اور وہ بھی سننے کے قابل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی نماز پڑھی اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کے ادا کیا ہے. کتنا ایک شخص کے ساتھ اس کے دل کی وہ کیفیت کیا ہوگی جب اسے پتا چلے کہ اسے بھی تھوڑی دیر بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا. یہ کبھی جس بندے نے نعوذ باللہ استغفر اللہ پھانسی کاٹی ہو یا دیکھی ہو ان سے پوچھو کہ جن مجرموں کی اگر کسی نے رویداد لکھی ہے کبھی پڑھیے وہ کالم، اس بندے کی کیفیت کیا تھی. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو قتل کرتے تھے. ظالم موت دی تھی لیکن خود جب موت اپنے پہ آئی تو پتہ چلا رستے میں خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے وہ گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو ذرا سوچئے گا کہ ایک شخص ہے کہ جسے موت کا خوف ہے اور اسے پتہ ہے کہ تیری آخری نماز ہے، بتاؤ وہ اپنی نماز کیسے پڑھے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مجھے آج سجدہ ملا، پتہ نہیں یہ جمعہ مجھے نصیب ہونا ہے، ابھی میں بولوں گا اگلا لمحہ اگلا لفظ بھی نہیں پتا مجھے میں نے بولنا ہے، ادھر ہی میرا اللہ مجھے اٹھا لے. کیا پتہ یہ جمعہ المبارک نصیب ہو گیا، آئندہ ہوگا عصر کی نماز، مغرب پتہ نہیں، افطاری ہونی کہ نہیں ہونی، روزے کے بیچ میں شہید ہو جانا ہے، نہیں پتا. تو سن کے میرے بچوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، سب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو کہ جب کسی شخص کو کہا جائے کہ تم اپنی آخری نماز پڑھو تو وہ کس طریقے سے پڑھے گا نا؟ اب بولو تو صحیح. اب یہ ایک عجب ٹاپک چھڑ گیا نا، کیونکہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں نماز پڑھتے ہوئے. ہمیں تو جلدی ہوتی ہے، ہائے میں نماز پڑھ کے ہوں نہیں آیا، کاش او تو نہ جاندا، او اللہ دے در تے رہ جاندا، او تو کتے نہ جاندا. ان کو بتانا کہ بھائی اب میری نماز کا ٹائم ہے، اتنی دیر میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوں. کاش یہ جملے کہو، یہ مت کہا کرو میں ہوں نہیں آیا، یہ اللہ کی نماز کی توہین ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ عام ہے. اکثر لوگ کہتے بس میں ہوں نہیں آیا، 15 منٹ 10 منٹ دے میں گیا تے میں آیا. ایسے لفظ نہ کہا کرو، ایسے لفظ نہ کہا کرو. تو اپنی نماز کو آخری نماز پڑھ کے سمجھیے گا. اب واپس پلٹیں. وہ کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو بندہ صبح 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کے اتنے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اگر کسی شخص کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. جو بن مانگے اتنا مہربان ہے، وہ مانگے سے کیا مہر کرتا ہے کسی کی سوچ ہے. تو فرمایا صغیرہ گناہ جو ہیں یہ بغیر معافی مانگنے کے معاف ہو جاتے ہیں اچھے کاموں سے. مطلب کسی نے برا کام کیا، بعد میں اس نے کوئی اچھا کام کیا، گناہ کے بعد اچھائی کر دی، صغیرہ معاف. لیکن کبیرہ تب معاف ہوں گے کہ جب تک صدق کے دل سے توبہ نہ کی جائے، اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف ہو سکتا نہیں ہو.